بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اسلام میں ماں کا درجہ بہت اونچا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ماں کا درجہ کسی بھی دوسرے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے پریشانی پر پریشانی جھیل کر پیٹ میں رکھا اور اسے 2 سال تک دودھ پلایا۔ ہم نے انسان کو یہ تاکید کی کہ تو میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر۔ اس آیت سے صاف ہوتا ہے کہ اسلام میں ماں باپ، خاص کر کے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کتنا ضروری ہے۔ ماں کا پیٹ میں بچے کو 9 مہینے تک رکھنا اور پھر اس کو جنم دینا کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑا احسان ہے، جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ حدیثوں میں بھی ماں کے حق اور اس کی خدمت پر زور دیا گیا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے جس میں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے حق میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر پوچھا، اس کے بعد؟ رسول اللہ نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر پوچھا، اس کے بعد؟ رسول اللہ نے پھر فرمایا، تیری ماں۔ چوتھی بار جب پوچھا گیا تو فرمایا، تیرا باپ۔ اس حدیث سے صاف ہوتا ہے کہ اسلام میں ماں کا مقام سب سے اونچا ہے۔ ماں کی خدمت، اس کی عزت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ماں کی خدمت اور عزت کا مقام ہر مذہب اور سماج میں بہت اونچا مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چاہے ایک شخص اپنی ماں کی کتنی بھی خدمت کرے، اس کی تکلیفوں اور قربانی کا پورا حق کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کا اپنے بچوں کے لیے جد و جہد اور قربانی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کی بھرپائی کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور اس کی دعائیں لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ دوستوں، یہ حدیث کئی جگہوں پر بتائی گئی ہے، لیکن اس کی اصلیت کے بارے میں الگ الگ رائے ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی دعاؤں کا حقدار بنے اور اس کی دعاؤں کو اپنے لیے جنت کی راہ بنانے کا ذریعہ سمجھے۔ ماں کی دعائیں ایک انمول تحفہ ہے۔ ماں کی دعائیں اللہ کے یہاں بڑی ادب سے قبول ہوتی ہے اور ہر پریشانی کا حل بن سکتی ہے۔ ماں کی خدمت کو اسلام میں بے حد اونچا مقام حاصل ہے۔ ماں کی خدمت اور عزت کرنے پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ماں کی خدمت کرنے اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنے سے بہت بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدیث بھی اس بات کو صحیح مانتی ہے کہ ماں کی خدمت کا ثواب بہت زیادہ ہے اور یہ جنت کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر ماں بزرگ ہو جائے اور خود اپنی خدمت نہ کر سکے تو اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اولاد کا فرض ہے۔ اسلام میں ماں کی ناراضگی سے بچنے کی بھی خاص ہدایت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کی ناراضگی سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی ناراضگی سے بچے اور ہمیشہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ ماں کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کی وجہ بن سکتی ہے اور یہ بہت بڑی چیتاونی ہے۔ اسلام میں ماں کی دعاؤں کو بے حد اہمیت دی گئی ہے۔ حدیثوں کے مطابق ماں کی دعا ایک خاص مقام رکھتی ہے اور اسے اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے۔ ماں کی دعائیں بچوں کے لیے حفاظت اور مدد کا ایک اہم ذریعہ ہوتی ہے، جو انہیں ہر طرح کی مشکلوں اور آفتوں سے بچاتی ہے۔ ماں کی دعا کا اثر اتنا طاقتور مانا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ ماں کے حق کی ادائیگی اسلام میں بہت ہی اہم اور خاص ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں کی خدمت اور اس کے حق کو ادا کرنے سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کے حق کا خیال رکھے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ ماں کی رضا سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوتی ہے۔ اگر ماں ناراض ہو جائے تو اس کی ناراضگی انسان کے لیے بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا ماں کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ اس حدیث سے صاف ہوتا ہے کہ ماں کو ناراض کرنے کا مطلب اللہ کو ناراض کرنا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کو ناراض نہ کرے اور اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اسلام میں ماں کے حق کو بھی بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں کا ہر حق ادا کرے، اس کی خدمت کرے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ اسلام میں ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنا ایک بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے۔ ماں کے ساتھ اچھا سلوک اور اس کی خدمت کو بہت اہمیت دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ماں کے ساتھ اچھا ویوہار نہ کرنے پر بربادی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑے۔ اسی طرح دوستوں، اسلام میں ماں کی خدمت کرنے کا ثواب بھی بہت بڑا بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی خدمت کرنا جنت کے دروازے کو کھولتا ہے۔ اس حدیث میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت اور اچھے سلوک سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ ماں کی خدمت انسان کو جنت تک پہنچانے کا ایک اہم راستہ ہے۔ اسی طرح اسلام میں ماں کے ساتھ اچھے سلوک کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں ڈانٹو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرو۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس کی کسی بات پر غصہ کرنا یا اسے ڈانٹنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ماں کی دعا کا اثر انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی دعا انسان کی زندگی میں برکت لاتی ہے اور ان کی بد دعا اسے ہلاک کر سکتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی دعاؤں کا انسان کی زندگی پر اس کا بہت بڑا اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے ہر اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے دعا لے اور اس کے حق میں ہمیشہ اچھا سوچے۔ اسلام میں ماں کی خدمت کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس حدیث سے صاف ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت کرنے سے انسان کا جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ماں کے ادھیکاروں کو پورا کرنا اور اس کی خدمت انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑے اور اس کی ہر ممکن خدمت کرے۔ ماں کے بنا زندگی ادھوری ہے۔ اسلام میں ماں کی اہمیت بہت ہی بڑی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ یہ حدیث ماں کی خدمت اور اس کے حق کو ادا کرنے کی اہمیت کو درشاتی ہے۔ ماں کے بنا انسان کی زندگی میں ایک بڑی کمی رہ جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت اور اچھے سلوک سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے اور گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ اس لیے جب تک ماں زندہ ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی پوری خدمت کرے، اسے آدر اور سمان دے اور اس کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کرے۔
قرآن اور حدیث میں بار بار ماں کے حق کا خیال رکھنے پر زور دی گئی ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ اسے پیدا کیا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں کے حق کا خیال رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس نے انسان کو بہت ساری تکلیفیں سہ کر جنم دیا اور اس کی پرورش کی۔ اسلام میں ماں کا درجہ بہت اونچا ہے اور اس کے ساتھ اچھے سلوک اور خدمت کا بہت بڑا ثواب بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یہ حدیث اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ماں کی عزت اور اس کی خدمت اللہ کی رضا اور جنت کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے حق کا خیال رکھے، اس کی عزت کرے اور اس کی دعائیں لے تاکہ اسے جنت نصیب ہو سکے۔ اسلام میں ماں کی عزت اور مان سمان کو لے کر بہت ہی زیادہ زور دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، وہ شخص برباد ہو گیا جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی اس نے جنت حاصل نہیں کی۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ماں کی عزت اور اس کی خدمت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس نے اپنی ماں کی عزت میں کمی کی یا اس کی خدمت نہیں کی، وہ جنت سے محروم رہ سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کا پورا آدر کرے اور اس کی خدمت میں کبھی کمی نہ کرے۔ ماں کی خدمت میں کمی کرنے کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جنت کی اور لے جانے والے راستوں میں سے ایک ہے۔ اس حدیث سے صاف ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھے سلوک کی اہمیت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرے۔ اور اسی طرح دوستوں، اسلام میں ماں کی مرضی کے خلاف جانے کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کی مرضی میں اللہ کی مرضی ہے اور ماں کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں کی مرضی کے خلاف جا کر انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی مرضی کا پورا خیال رکھے اور اس کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو پیارے دوستوں، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔